السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، عوام الناس کی طرف سے فقہی مسائل سے متعلق 3 سوالات کیے گئے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ سن 1442 ہجری ختم ہو رہی ہے، 2-3 دن کے بعد سن 1443 ہجری شروع ہونے والی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ کیا گیا غیر مسلم بچوں سے مسلم بچیوں کا یا مسلم بچوں کا غیر مسلم بچیوں سے رشتہ ازدواجی قائم کرنا کیسا ہے؟ تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ غیر مسلم بچیوں کا مسلم بچوں سے یا مسلم بچیوں کا غیر مسلم بچوں سے رشتے ازدواجی قائم کرنے کے نتیجے میں جو اولاد ہو جاتی وہ اولاد کیا شمار کی جائے؟ مسلم کہلائیں گی یا غیر مسلم کہلائیں؟ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، پہلا سوال جو کیا گیا کہ سن 1442 ہجری ختم ہو رہی ہے اور اسلامی نیا سال سن 1443 ہجری شروع ہونے والی ہے، اس ضمن میں سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے جو آج امت مسلمہ سے اس سلسلے میں غفلت ہو رہی ہے کہ ہم عیسوی تاریخ کو سرکاری تاریخ کو ترجیح دے رہے ہیں اور ہجری تاریخ کو مروجہ زندگی میں ہم اسے عام نہیں کر رہے، اس کو یاد نہیں رکھ رہے۔ انتہا یہ ہے کہ اسلامی تہواروں کو بھی ہم عیسوی تاریخ سے یاد رکھ رہے۔ ابھی عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کے دن کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، لیکن ابھی لوگوں نے اسے 21 جولائی سے یاد رکھ رہے تھے۔ تو اس کمزوری کو اور اس غفلت کو دور کرنا چاہیے، ہجری جو تاریخ ہے اسے عام کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ سن 1442 ہجری میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حقوق میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، بندوں کے حقوق میں، حقوق العباد سے متعلق جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمیں اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، گریہ وزاری کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ بندوں کے حقوق ہیں تو اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے، اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ لین دین کا معاملہ ہو، عہد و پیمان کا معاملہ ہو، جسمانی یا ذہنی تکلیف دینے کا معاملہ ہو، ہمیں ان کوتاہیوں کو اور حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال مسلم بچیوں کا غیر مسلم بچوں سے ازدواجی رشتہ قائم کرنا، اس پر امت مسلمہ کا اور قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے تناظر میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ اتفاق ہے کہ یہ رشتہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس ضمن میں ہمیں امت مسلمہ کو اپنے بچے بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے، اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا چاہیے اور اسلامی تعلیمات سے انہیں روشناس کرانا چاہیے
اور اس کے جو اسباب ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. جو آج اسکولس میں کالجز میں جو اختلاط ہوتے ہیں مخلوط تعلیم کے نتیجے میں یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں امت مسلمہ کے تمام باشعور افراد کی ذمہ داری ہے اس پر غور و فکر کر کے اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی احکام کے مطابق ہم اپنے بچے بچیوں کی تعلیم کا تربیت کا انتظام کریں. تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ مسلم بچیوں کا غیر مسلم بچوں سے اس دوادی رشتہ قائم کرنے کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد مسلم کہلائے گی یا غیر مسلم کہلائے گی؟ تو کتاب و سنت سے اور فقہی کتب کے حوالے سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو اولاد مسلمان ہی کہلائے گی، اولاد مسلم مانی جائے گی. ضمن یہ بات بھی آتی ہے کہ جو غیر مسلم بچوں کا مسلم بچوں سے اس دوادی رشتہ قائم کرنا جب تک وہ اسلام نہ لائے یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے. اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے. تو خاص طور پر موجودہ دور میں ان مسائل کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جو ارتداد پھیل رہا ہے تمام خواص کی ذمہ داری ہے، تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس ارتداد کو روکا جائے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنی چاہیے. اسلام کی دعوت کو عام کرنی چاہیے، امت مسلمہ کی اصلاح کرنی چاہیے. میں چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں، انہوں نے موجودہ حالات کے مطابق ان سوالات کے جواب دینے کے لیے رجوع ہوئے. جزاکم اللہ خیر.